کیونکہ عشق کی آگ اس کے دل میں لگی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند کہاں سے آتی۔ وہ اسی وقت کے انتظار میں تھا کہ سارے لوگ سو جائیں اور میں رات کے سناٹے میں اپنی محبت کے خیمے میں داخل ہو جاؤں۔ خیر جاگتا رہا، جب سارے لوگ سو گئے چپکے سے وہ نوجوان اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے میں قافلے کے ساتھ آیا ہوں، ورنہ قافلے میں میرے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں قافلے میں کیوں آتا؟ صرف تیری محبت کی خاطر، تیری محبت کے درد کی خاطر اس قافلے میں آیا ہوں میں۔ اب تو مجھے انکار نہ کرنا، میری محبت کو تو قبول فرما لے، ورنہ یہ زندگی میری بیکار ہے، میں ختم ہو جاؤں گا، زندگی کا ایک لمحہ تیرے بنا میں گزار نہیں سکتا۔ عشق اور عاشقی کی باتیں چلتی رہیں، آخر کار دیکھو لڑکی بولی، عورت بولی ٹھیک ہے، اچھا جا کر دیکھو کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ یہ بڑی نصیحت۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، نئی نئی جوانی کا جنون تھا، عشق کے ماحول میں زندگی گزارتا تھا۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں اس عورت پر دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ اور یہ آپ سب جانتے ہو کہ عشق کا بھوت کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ آج کل کے نوجوان بھی یہی گاؤں میں گلیوں میں بس یہی ایک ناجائز محبت کے نشے میں مبتلا ہے، یہی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اگر کاش یہی عشق اور یہی محبت ہم اللہ اور اس کے رسول سے کر لیں تو ہماری دنیا بھی سکون سے گزر جائے گی اور قبر کی منزل بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور میدان میں محشر میں جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ اس کے رسول کا عشق اور اللہ اس کے رسول کی یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ لیکن آج ہم نے فانی دنیا سے محبت کی ہے، اسی لیے ہمارے دلوں کو قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سنو، جب ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں دیوانہ ہو گیا، ایک پل بھی اس کو قرار نہیں آتا جب تک کہ اس کا وہ دیدار نہ کر لے، اس کی زیارت نہ کر لے، اس عورت کو وہ دیکھ نہ لے، تو اس کو کھانا پینا اس کے لیے بہت بھاری تھا، بڑا مشکل معاملہ تھا۔ ایک دن عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس عورت نے کہیں باہر جانا تھا، تو پہلے یہ قافلے چلتے تھے، یعنی چند لوگ عورتیں مرد اکٹھے ہو کر 100-200 کا قافلہ، 50 کا جو بھی تھا، ایک قافلے کے ساتھ وہ عورت کہیں سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب یہ نوجوان تو اس کی ہر آن کی ہر لمحے کی خبر رکھتا تھا، کیونکہ اس سے محبت کرتا تھا۔ یہ محبت، یہ دیوانگی کا جنون ہی ایک الگ ہوتا ہے۔ اب جب اس مرد کو یہ پتا چلا، نوجوان کو، کہ وہ عورت فلاں قافلے کے ساتھ سفر میں جا رہی ہے، تو اس نوجوان نے بھی اپنے گھر کو چھوڑا، در کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑا، اور خود بھی اس سفر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں اس سفر میں اس عورت کے ساتھ جاؤں گا اور محبت کا اقرار کر دوں گا، اس کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں گا، دل اور آنکھ کو سکون ملتا رہے گا۔ یہ دنیا ہے۔ خیر میں تمہیں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ وہ سمجھو۔ تو جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا، کیونکہ جب جنگل میں پہنچتے تھے، یہ سفر کرتے کرتے تھک جاتے تھے، تو یہ قافلہ راستے میں پڑاؤ ڈالتا تھا۔ جب پڑاؤ ڈالتا یعنی آرام کرتے تھے لوگ، رات میں دن کو سفر کیا کرتے تھے، کچھ دن کو آرام کیا کرتے تھے، رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ خیر جب یہ قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی، اور رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا، یعنی تمام قافلے والوں نے وہیں اپنے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ اور جب اپنے اپنے خیمے گاڑ دیے تو اس نوجوان نے بھی اپنا خیمہ گاڑا، اس عورت نے بھی خیمہ گاڑ دیا۔ جب سب لوگ سو گئے، لیکن وہ نوجوان نہیں سویا، وہ سب کے سونے کا انتظار کر رہا تھا کہ سب سو جائیں پھر میں اپنا کام شروع کروں، کیونکہ عشق کی آگ اس کے دل میں لگی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند کہاں سے آتی۔ وہ اسی وقت کے انتظار میں تھا کہ سارے لوگ سو جائیں اور میں رات کے سناٹے میں اپنی محبت کے خیمے میں داخل ہو جاؤں۔ خیر جاگتا رہا، جب سارے لوگ سو گئے چپکے سے وہ نوجوان اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے میں قافلے کے ساتھ آیا ہوں، ورنہ قافلے میں میرے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں قافلے میں کیوں آتا؟ صرف تیری محبت کی خاطر، تیری محبت کے درد کی خاطر اس قافلے میں آیا ہوں میں۔ اب تو مجھے انکار نہ کرنا، میری محبت کو تو قبول فرما لے، ورنہ یہ زندگی میری بیکار ہے، میں ختم ہو جاؤں گا، زندگی کا ایک لمحہ تیرے بنا میں گزار نہیں سکتا۔
عشق اور عاشقی کی باتیں چلتی رہیں. آخر کار دیکھو لڑکی بولی، عورت بولی ٹھیک ہے اچھا جا کر دیکھو کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا. یہ بڑی نصیحت آمیز شکایت ہے، آپ لوگ سنیں اور سننے کے بعد شیئر کریں آگے، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اس سے عبرت حاصل کر سکے. عورت بھی بہت نیک پرہیزگار تھی. عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے. جوان جو تھا اس کے چہرے پہ تو مسکراہٹ آ گئی، اس کا دل خوش ہو گیا کہ آج تو میرا کام بن گیا. نوجوان اٹھا، فرتے مسرت سے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا سب لوگ غافل سو رہے ہیں، یعنی بہت گہری نیند میں سارے لوگ سو رہے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہاں پڑے ہیں، بس تو میری محبت کو قبول کر لیں. کہا ٹھیک ہے سب سو رہے ہیں؟ کہا ہاں سب لوگ سو رہے ہیں، سب لوگ غافل سو رہے ہیں. عورت نے پوچھا سنو یہ تو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ عورت بھی اللہ کی نیک بندی تھی. اس عورت نے پوچھا سب سو رہے ہیں؟ بولا ہاں سب سو رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اسے کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی، رب کبھی نہیں سوتا ہے، سونے سے وہ پاک ہے. جب خاتون نے اتنا بولا کہ اللہ تو سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، تو نوجوان بولا اللہ نہیں سو رہا ہے بلکہ اللہ تو سونے سے اور اونگ سے پاک ہے، نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے. تب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے. اے نوجوان ان لوگوں سے تو ڈر ہے، ان لوگوں سے تو ڈرتا ہے، لیکن جس اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، جس رب کو ہم نے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، وہ رب تو جاگ رہا ہے نا، وہ رب تو دیکھ رہا ہے. جب اتنا کہا تو اس نوجوان کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت ہو گئی، اور اس عورت نے کہا ہمیں دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا ہم پر فرض ہے. جوان نے جو ہی یہ بات سنی تو وہ نوجوان خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا. اس نے توبہ کر لی، اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تیری رضا کے لیے زندگی گزاروں گا اور تیری رضا میں ہی دنیا سے چلا جاؤں گا. اے لوگو آپ بھی کوئی گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کوئی دنیا دار دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دنیا والا تمہیں برا بھلا کہے نہ کہے، لیکن جو تم کام کر رہے ہو یہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. سٹا کھیلنے سے پہلے، جوا کھیلنے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے، شراب پینے سے پہلے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے، حسد کرنے سے پہلے، ایک دوسرے کی بڑھمی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے زندگی کے ہر لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے. موت آئے اس سے پہلے اپنی زندگی کی گناہوں سے توبہ کر لو. اب اس نوجوان نے ایسی توبہ کر لی، ایسی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جب گھر چلا گیا تو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ جوان مرا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا سناؤ کیا گزری، تو جوان نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. کاش اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچنے والا بنائے. میرے یارو موت آنی ہے، عالی شان بنگلے، یہ زمین جائیداد یہ سب رکھا رہ جائے گا. سب کچھ بناؤ کماؤ لیکن اللہ اس کے رسول کی رضا میں رہ گئے. یہ زندگی 4 دن کی زندگانی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے. موت آئے اس سے پہلے ہم سب مل کر اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہم زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. نوجوانوں بات دل کو لگی، اچھی لگی تو دوسرے بھائی کی اصلاح کے لیے ویڈیو آگے شیئر کر دیں تاکہ اللہ کے دوسرے بندے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.